کیٹیگری سے ہمارے اگلے اردو سنجیدہ مقرر ہیں سید حسن عباس. ان کی اردو تقریر کا عنوان ہے دیکھ کر اپنے در و بام لرز جاتا ہوں. آج کی اس ایوانی حکمت و دانائی لفظوں کی بوند اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کیا بحث مباحثے کو عملی جامہ پہنانا ضروری ہے یا نہیں؟ کیا دلائل کے گھوڑے دوڑا کر ہار جیت کی دھول اڑانا ہی مقصود ہے؟ کیا ایک دوسرے پر چیخنا چلانا ہی معراج مجلس ہے؟ کیا فکرات کی کھینچا تانی مجمع اجتماع نہیں؟ ہرگز نہیں. میں جب آج کی اس موضوع پر نظر ڈالتا ہوں تو لا محالہ دریائے ندامت میں غرقاب ہو جاتا ہوں. وہ ہے دیکھ کر اپنے در و بام لرز جاتا ہوں. ہم نفس میں صبح و شام لرز جاتا ہوں. دیکھ کر اپنے در و بام لرز جاتا ہوں. صراط مستقیم ہے یا پھر راہ گمرہی، میں ہر ڈگر اور ہر گام لرز جاتا ہوں. پھر سے بے خودی کی وہ روایت نہ چل پڑے، سن کر قصہ بادہ و جام لرز جاتا ہوں. جھانکنا پڑے گا گریباں میں حسن، پکارا جائے جو میرا نام لرز جاتا ہوں. جناب من، مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میں امت مسلمہ کا فرد ہوں، مگر یہ بھی سچ ہے کہ مجھے اس بات کی فکر ہے کہ میں امت مسلمہ کا فرد ہوں. غزہ کی سرزمین پر برستے ہوئے گولے، سنسناتی گولیوں کی بوچھار اور بے کس ثواب کی پکار جب مجھے دعوت جہاد کو دیتی ہے، مگر جب میرا نام پکارا جاتا ہے تو مصلحت کی دیوار میرے راہ جہاد میں حائل ہو جاتی ہے. میرے جمود زدہ وجود سے جب منافقت کا تعفن اٹھنے لگتا ہے تو میں اپنے وجود کو مجبوریوں کے اکتر سے بدلنے لگتا ہوں تاکہ اندر کی غلاظت کا احساس اوروں پر ظاہر نہ ہو سکے. میں بڑے جوش و خروش سے محافل اور مجالس میں سپاہ سالاران اسلام کے تذکر کا ذکر تو کرتا ہوں، مگر میں اپنے آباء و اجداد کے کارناموں پر تکیہ کیے ہوئے ایک بے عمل شخص محض لفاظی کے بانسوں پر اپنی مسلمانیت کا شامیانہ تانے ہوئے. کوئی اگر مجھ سے پوچھے تم کیا ہو تو علامہ اقبال کا وہ شعر میرے ذہن و دل سے یوں ٹکراتا ہے کہ کسرے روح تک لرز جاتا ہوں. تھے تو آباء وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آباء وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. جناب من، عہد حاضر میں جب میں اس معاشرے پر نظر ڈالتا ہوں تو طبیب مجھے سرد گرم خشک تر اور نیچے گرمے سے پرہیز کی داستان تو سنا دیتا ہے، مگر اس نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ حرام کھانے سے جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ روحانی بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اگر اس نے ایسی نصیحت کی تو اگلی بار سے مریض اس کے پاس نہیں آئے گا. لہذا اس نے ساری ذمہ داری ملا کو سونپ دی کہ جیسے ملا ہی دین کا ٹھیکیدار. جناب سر، یا طبقہ معلمین H2SO4 CaCO3 اور K میں تو ووٹ تو بڑھا سکتا ہے، مگر فرائض سنن اور نوافل کی تعداد بتانے وقت جھجک جاتا ہے. وہ فزکس، بایو اور کیمسٹری کے پریکٹیکلز کی اہمیت تو بتاتا ہے کہ محض تھیوری پاس کر لینے سے کامیابی نہیں ملتی، پریکٹیکل بھی ضروری ہے. وہ یہ بھی تو سمجھا سکتا ہے کہ اسلام کی محض تھیوری پڑھ لینے سے اور یاد کر لینے سے کامیابی کا در نہیں کھلتا، کیونکہ حضرات مکرم عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ میرے وطن عزیز کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. جب میں اس کے دستور پر نظر ڈالتا ہوں تو اسلامی دفاع کی دستاویز نظر آتی ہے، مگر جب اس کے کلچر کو دیکھتا ہوں تو ششوپائی میں مبتلا ہو جاتا ہوں کہ کیا یہ وہی دھرتی ہے کہ جس کا خواب علامہ اقبال کی آنکھوں نے دیکھا تھا، جس کو شرمندہ تعبیر محمد علی جناح نے کیا تھا، جس کے تحفظ و سالمیت کے لیے سینکڑوں مسلمانان دین نے، مسلمانان وطن نے، فرزندان وطن نے اپنی جانیں لٹائی تھی.
जिस कौम को दुनिया का रैपर बनना था, आज वो टिकटॉक और वीलॉग की भेंट चढ़ रही है। कोई मेजर अजीज भट्टी के नक्शे कदम पर क्या चलता, वो तो एलेक्स भट्टी के रूप में जलवागर हो गए। किसी ने डॉक्टर अब्दुल करीम खान क्या बनना था, वो तो डॉक्टर जी खान जैसा मस्करा बन गया। जन्नत मिर्जा ने दोदर दरा खोलने का जिम्मा ले लिया। मीम्स और नाम हमारा जखीरा बन चुकी है। कैट वो हमारी पहचान, देवता नाच हमारा मुद्दा बन चुका है। वाह वाह वाह। रिश्वतखोरी, अकरवा परवरी, बेईमानी, झूठ, फरेब, धोखाधड़ी और सबसे बढ़कर जहालत हमारे मुल्क के निशानात बन चुके हैं। बल्कि कलंक का टीका कहिए और नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। जियो जियो। Speaker spoke for 5 minutes 30 seconds. Our next speaker is Laiba Irshad from GCU Faisalabad.